بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ کہانی ہے جنزات، مصنفہ کا نام سنجیدہ خاتون، اور آج ہم آپ کو اس کی قسط نمبر 4 سنائیں گے۔ چھوڑ دو مجھے تم نے ایک بار پہلے بھی مجھے گناہ کے راستے پر ڈالنا چاہا تھا۔ وہ مچلنے لگی۔ کس نے کہہ دیا تم سے کہ 2 پیاسی روحوں کا ملاپ گناہ ہے؟ یہ تو محبت کی انتہا۔ نہیں، اس نے میری بات کاٹ دی۔ مان جاؤ نا نرگس، میں نے اسے نہیں چھوڑا بلکہ اس کے جسم پر گرفت اور سخت کر دی۔ اگر تم نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں شور مچا دوں گی، اس نے مجھے دھمکی دی، پھر زور لگانے لگی۔ اسی جد و جہد میں اس کے ہاتھ پر میری گرفت قدرے ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے موقع ملتے ہی اپنا وہ ہاتھ میرے چہرے پر نقش و نگار بنانے کے لیے آگے بڑھایا۔ وہ ظالم مرنے مارنے پر تل گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر اسے چھوڑ دیا۔ اس میں زیادہ اثر نرگس کی دھمکی کا تھا۔ میری چشم تصور میں اس کے خطرناک باپ مولوی کفایت اللہ کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ وہ یقیناً اس بار مجھے زندہ نہ چھوڑتا۔ نرگس پلٹ کر جانے لگی تو میں نے اسے دھیرے سے پکارا، میری بات تو سنو نا نرگس۔ نہیں، میں تمہاری کوئی بات سننا نہیں چاہتی۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ مجھے جانے دو، تمہارا اصل چہرہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ یہ محبت کا نہیں، ہوس کا چہرہ ہے، نیکی کا چہرہ نہیں، گناہ کا چہرہ ہے۔ تمہیں اقبال، تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی۔ وہ سسک اٹھی اور پھر تیزی سے زینے کی طرف لپک گئی۔ اگر مجھے اس کے باپ مولوی کفایت اللہ کا خوف نہ ہوتا تو ہرگز اسے یوں جانے نہ دیتا۔ مجبوراً مجھے اس رات بھی ناکام و نامراد لوٹنا پڑا۔ اپنے بستر پر واپس آ کر دیر تک میں اس مسئلے پر غور کرتا رہا کہ تکمیل تمنا کی کیا صورت ہو۔ آخر میرے ذہن نے اس کا ایک حل تلاش کر ہی لیا۔ چند ہی روز بعد نرگس کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ میں نے نرگس کے حصول کی خاطر جو کچھ سوچا تھا اس میں ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ نرگس کے ہونے والے شوہر شریف احمد کے متعلق میں نے ضروری معلومات حاصل کرنا شروع کی تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مجھے شدید حیرت سے دوچار ہونا پڑا۔ شریف احمد نے محض اپنی لبگور ماں کی خاطر شادی پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ نرگس ہی کیا کسی بھی لڑکی کے قابل نہیں تھا۔ اخلاقی جرت سے کام نہ لے کر شریف احمد ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ کمینگی پر اتر آیا تھا۔ اگر نرگس سے اس کی شادی ہو جاتی تو یہ بڑا ظلم ہوتا۔ مجھے کوئی ایسی راہ نکالنا تھی کہ کم از کم شریف احمد کے ساتھ نرگس کی شادی نہ ہو سکے۔ پھر خاصی سوچ و بچار کے بعد مجھے ایک راہ مل ہی گئی۔ وہ چھٹی کا دن تھا۔ قصور سے بارات آ چکی تھی۔ شادی میں پڑوسی ہونے کے ناطے اقبال کے سب گھر والے بھی مدعو تھے۔ اقبال کی بہن شہناز بہت اداس تھی۔ وجہ یہ کہ وہ اپنے بھائی کی رازدار تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اقبال نرگس سے محبت کرتا ہے اور نرگس بھی اسے چاہتی ہے۔ دوپہر سے پہلے ہی نکاح ہونا تھا۔ جب قاضی آ گیا تو میں آگے بڑھ کر شریف احمد کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں مولوی کفایت اللہ، نرگس کا بوڑھا خالو اور خاندان کے دوسرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہی میں اقبال کا باپ افضل اور چھوٹے خان بھی موجود تھے۔ ادھر قاضی نے نکاح پڑھانے کا آغاز کیا، ادھر میں اقبال کے جسم کو چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ اقبال کے جسم پر طویل عرصے تک میرا قبضہ رہا تھا۔ میں اس کی رگ رگ میں سمایا ہوا تھا، اس لیے باہر آتے ہوئے مجھے انتہائی اذیت محسوس ہوئی۔ مجھے یوں لگا کہ میرا وجود کانٹوں سے الجھتا ہوا باہر نکلا ہو۔ اس سے اقبال کے جسم کو بھی زبردست جھٹکا لگا اور وہ چکرا کر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے یہ تجربہ ہوا کہ زیادہ مدت تک کسی آدمزاد کے جسم پر تصرف جنزاد اور آدمزاد دونوں ہی کے لیے الگ ہونے کی صورت میں بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے مجھے قطعی علم نہیں تھا کہ جن جب طویل عرصے کسی انسانی جسم میں رہ کر باہر نکلتا ہے تو کیا صورتحال پیش آتی ہے۔ اقبال چکرا کر ایک طرف گرا تو کئی حیرت زدہ آوازیں ایک ساتھ سنائی دی۔ ارے ارے ارے، اس سے کیا ہوا؟ قاضی نکاح پڑھاتے پڑھاتے ایک دم رک گیا۔ وہاں ایک خطرناک آدمزاد یعنی خبیث مولوی کفایت اللہ بھی موجود تھا۔ اسے اگر وہاں میری موجودگی کا شبہ ہو جاتا تو پھر میری خیر نہیں تھی۔ میں اگر کسی آدمزاد کے جسم میں چھپ جاتا تو بات دوسری تھی۔ اقبال کے جسم میں رہ کر میں کئی بار مولوی کے قریب سے گزرا تھا مگر مولوی کو خبر نہیں ہوئی تھی۔ اگر کسی آدمزاد کے جسم کو ایک جنزاد نے اپنا لیا ہو تو خصوصی توجہ دینے ہی سے حقیقت کا پتہ چلتا ہے، وہ بھی ایسی صورت میں کہ توجہ دینے والا کوئی صاحب علم ہو۔
مجھے پہلے ہی سے ان تمام باتوں کی خبر تھی، سو اپنے بچاؤ کی تدبیر سوچ چکا تھا۔ میں نے اسی لیے شدید اذیت کے باوجود پہلے سے طے شدہ تدبیر کے مطابق خود کو ایک آدمزاد کے جسم میں چھپا لیا، اور یہ آدمزاد نرگس کا ہونے والا شوہر شریف احمد تھا، کیونکہ ابھی نرگس سے اس کا نکاح نہیں پڑھایا جا سکا تھا۔ میں نے اس سے قبل ہی کام دکھا دیا تھا۔ اقبال کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے تو جلد ہی سے ہوش آ گیا۔ میں کہاں ہوں اور یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اقبال بڑبڑایا۔ ہوش میں آؤ بیٹے، افضل نے اقبال کو سہارا دے کر بٹھایا۔ ہم نرگس بیٹی کی شادی میں شریک ہونے آئے ہیں۔ نرگس کی شادی؟ اقبال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ظاہر ہے اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ٹھہرو افضل، میں پانی دم کر کے دیتا ہوں، یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا، مولوی کفایت اللہ بولا، جو قریب ہی بیٹھا تھا۔ پھر اس نے کسی سے پانی لانے کو کہا اور اقبال کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے اقبال کو مخاطب کیا، ذرا ادھر دیکھو بیٹے۔ اقبال نے نظریں اٹھائیں۔ میں مولوی کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اقبال کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ مولوی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ مولوی کفایت اللہ کے چہرے پر مان حیرت نظر آنے لگی۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں اقبال کے باپ افضل کی طرف جھک کر کہا، اقبال پر کسی جن کا اثر رہ چکا ہے، علامات سے یہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، میں اس جن کا سراغ لگا لوں گا جو اسے چھوڑ کر کسی نامعلوم وجہ سے فرار ہو چکا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ افضل گھبرا گیا۔ جو کچھ کہا ہے میں نے غلط نہیں کہا، اس کا علاج میں کروں گا تاکہ وہ جن دوبارہ اسے یرغمال نہ بنا سکے، مولوی کفایت اللہ پر یقین آواز میں بولا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے اور ذہن خطرہ خطرہ کی گردان کرنے لگا۔ مولوی بڑا ہی کائیاں اور خطرناک تھا۔ اتنے میں ایک شخص پانی لے آیا۔ لیجئے مولوی صاحب۔ اس شخص نے پانی سے بھرا کٹورا مولوی کی طرف بڑھا دیا۔ مولوی نے کٹورا لے لیا اور زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ جو بات اس نے دھیمی آواز میں صرف اقبال کے باپ افضل سے کہی تھی، ایک سے دوسرے اور دوسرے نے تیسرے شخص سے کہتی۔ ذرا سی دیر میں سارے باراتیوں اور گھر والوں کو پورا قصہ معلوم ہو گیا۔ لوگ آپس میں طرح طرح کی چہمگوئیاں کرنے لگے۔ مولوی کفایت اللہ کیونکہ پیشہ ور مولوی نہیں تھا، اس لیے سبھی اس کے علم کی مداحی میں لگے ہوئے تھے اور میں اس پر کھول رہا تھا۔ غصے کے ساتھ ساتھ مجھے اب کچھ خوف بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ پڑھنے کے بعد مولوی کفایت اللہ نے پانی پر دم کیا اور پھر خود اپنے ہاتھ سے اقبال کو پانی پلایا۔ اقبال کے چہرے سے بلا کے حزن و ملال کا اظہار ہو رہا تھا۔ پانی پی کر اقبال سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ قاضی نے مولوی کفایت اللہ کے کہنے پر دوبارہ نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر وہ مرحلہ بھی آ گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ قاضی نے مجھے مخاطب کیا، مسمات نرگس جہاں بنت کفایت اللہ کا نکاح بعوض مہر مجھے قبول نہیں۔ یہ 3 الفاظ شادی کی اس تقریب میں دھماکہ بن کر گونج اٹھے۔ یہ الفاظ میں نے بلند آواز میں ادا کیے تھے۔ آواز بے شک شریف احمد کی تھی، مگر الفاظ میرے تھے۔ جنات جس آدمی پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں، اس کی آواز بھی اپنا لیتے ہیں۔ پہلے میں اقبال کی آواز میں بولتا تھا، اگر ایسا نہ ہو تو جنات کو آدمی کے جسم میں پہچاننا آسان ہو جائے۔ میرے انکار پر چند لمحوں کو سناٹا چھا گیا۔ پھر شریف احمد کے باپ کی تیز آواز ابھری، شریف احمد، یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ یہ بکواس نہیں ابا، حقیقت ہے، میں پرزور آواز میں بولا۔ مجھے ایسی لڑکی قبول نہیں جو کسی اور سے محبت کرتی ہو۔ نرگس اور اقبال کے ہاتھوں پر قرآن رکھ کر پوچھ لیں، کیا وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے؟ کیا وہ چھپ چھپ کر نہیں ملتے رہے؟ گواہی کے لیے اقبال کی بہن شہناز کافی ہے، قسم دے کے اس سے معلوم کر لیں۔ سب لوگ اقبال کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ ابے کیوں بے آوارہ، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ اقبال کا باپ افضل اسے مارنے دوڑا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ یہ کیا کرتے ہو؟ جوان اولاد پر اس طرح ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اس ہنگامے کا نتیجہ میرے لیے متوقع تھا۔ مولوی کفایت اللہ کی طرف سے مجھے جو خطرہ تھا ٹل گیا۔ دوسروں کی طرح اس کا دھیان بھی اب میری طرف نہیں رہا۔ اسے میں نے لپک کر حویلی میں جاتے دیکھا۔ وہ یقیناً نرگس کی خبر لینے گیا تھا۔ اس وقت شریف احمد کا بوڑھا باپ مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر مجھ سے مخاطب ہوا، چل اٹھ، بارات واپس جائے گی۔ مگر قبلہ تھوڑی دیر تو رک جائیں، مولوی صاحب کو تو واپس آ جانے دیں، کسی نے کہا۔ اب کسی کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بڈھا غصے میں بولا۔ چلو بھائی اٹھو۔ اس نے باراتیوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ جس لاری میں قصور سے بارات آئی تھی گلی کے باہر سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ باراتی اس میں سوار ہونے لگے۔ میں نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔
اس لیے شریف احمد کے جسم کو چھوڑ کر باہر آ گیا۔ اس مرتبہ مجھے زیادہ تکلیف نہیں سہنا پڑی، شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ شریف احمد کے جسم میں مجھے مختصر عرصے ہی رہنا پڑا تھا۔ اس کے جسم نے بیٹھے بیٹھے جھٹکا کھایا اور پھر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جلد ہی میں اقبال کے پاس پہنچ گیا۔ قاضی اپنا بستہ لپیٹ رہا تھا۔ اقبال کے جسم میں داخل ہوتے ہی میری نگاہ مولوی کفایت اللہ پر پڑی۔ ہر چند کہ میرے اور اس کے درمیان خاصا فاصلہ تھا، اس کے باوجود میں چوکنا ہو گیا۔ میں خطرے کی صورتحال میں اقبال کا جسم چھوڑ کر فرار ہونے کے لیے پوری طرح تیار تھا، مگر خبیث مولوی میری طرف متوجہ نہیں ہوا۔ وہ سیدھا اقبال کے باپ افضل کے قریب پہنچا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر افضل کے پیر پکڑ لیے۔ بھائی افضل، اس گناہ گار نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے، اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، مولوی کفایت اللہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ اس خطرناک بوڑھے آدم ذات کو بھری محفل میں یوں ذلیل و رسوا ہوتے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یہ میری ہی چال تھی کہ مولوی جس میں پھنس گیا تھا، گویا ایک جن ذات نے آدم ذات کو پچھاڑ لیا تھا۔ موقع سے فائدہ اٹھانا اسی کو کہتے ہیں۔ مولوی کی بات سن کر افضل کہنے لگا، مگر مولوی صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کسی اور کو زبان دے چکا ہوں۔ پھر خاندان کے کچھ اور لوگ بھی درمیان میں پڑ گئے۔ وہ اقبال کے باپ کو سمجھانے لگے کہ وہ مولوی کفایت اللہ کی درخواست قبول کر لے۔ چھوٹے خاں کی حالت قابل دید تھی، اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ یقیناً یہ انکشاف اس کے لیے بھی صدمے کا سبب ہوا تھا کہ جس نوجوان کو وہ شریف اور خاندانی سمجھ کر اپنا داماد بنانے والا تھا، وہ اچھے کردار کا ثابت نہیں ہوا۔ افضل کو آخرکار بزرگوں کی بات ماننا ہی پڑی اور میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر پا نہیں ہوئی۔ اقبال کے باپ نے نکاح پر آمادگی ظاہر کر دی تھی، لیکن رخصتی کے لیے فوراً راضی نہیں ہوا تھا۔ لعنت ہو تجھ پر، میں نے دل ہی دل میں افضل کو برا بھلا کہا۔ وہاں مولوی کفایت اللہ جیسا گھاگ آدمزاد بھی موجود تھا، ورنہ افضل تو کیا اس کے باپ کو بھی فوری رخصتی پر آمادہ ہونا پڑتا۔ مولوی کی وہاں موجودگی میں بار بار میں ایک جسم چھوڑ کر دوسرے جسم میں داخل ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ طے پایا کہ نکاح اسی روز عصر اور مغرب کے درمیان ہوگا۔ رخصتی کے لیے افضل نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب اس کے دونوں بڑے بیٹوں کی بہویں بیاہ کر گھر میں آ جائیں گی تو وہ نرگس کو رخصت کر کے لے جائے گا۔ بات میں وزن تھا، اس لیے درمیان میں جو لوگ پڑے تھے کچھ نہ بولے۔ مجبوراً مولوی کفایت اللہ کو افضل کی شرط ماننا پڑی۔ چھوٹے خان اپنا چھوٹا سا منہ لیے دیکھتا رہ گیا اور اس کا متوقع داماد پرایا ہو گیا۔ بات طے ہوتے دیکھ کر وہ رفو چکر ہو گیا۔ بیچارے نے اپنی بیٹی کے لیے ایک عدد شوہر فراہم کرنے کی خاطر اتنے پاپڑ بیلے، مگر ہاتھ کچھ نہ آیا۔ ہونے والے داماد کو سرکاری نوکری تک دلوا دی، اس سے زیادہ وہ غریب کیا کرتا۔ مجھے چھوٹے خان پر ترس آنے کے ساتھ ساتھ اقبال کے باپ پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کمینے بڈھے نے مجھے صرف نکاح پر ٹرخا دیا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر بمشکل اپنے دل کو تسلی دی کہ ایک نہ ایک روز تو اب میری تمنا پوری ہو ہی جائے گی۔ نرگس تو اب گھر کی مرغی تھی جسے حلال ہونا ہی تھا۔ اس عرصے میں دوسرے مار کے سر کیے جا سکتے تھے۔ میں نے اس کے لیے ایک ہندو لڑکی بملا کو بھی طاق رکھا تھا۔ وہ ایک کام سے میرے دفتر آئی تھی اور پہلی ہی ملاقات میں مجھے اپنے تیرے نظر سے شکار کر لیا تھا۔ یہ بات گزشتہ 2 روز پہلے ہی کی تھی۔ ابھی مجھے بملا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد مجھے گھر لا کر جب دلہا بنایا جا رہا تھا تو میں اس امکان پر بھی غور کرنے لگا کہ نکاح ہونے کے بعد رخصتی سے پہلے بھی چوری چھپے نرگس پر ہاتھ صاف کیا جا سکتا ہے۔ میری منقوہ ہونے کے بعد یقیناً اس کے پاس مزاحمت کا کوئی جواز نہ ہوتا، پھر وہ میرے قرب کو گناہ نہ کہہ پاتی۔ خود مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ حالات ایسا رخ اختیار کر جائیں گے۔ تمام تر تگ و دو سے میرا مقصد تو محض اتنا تھا کہ نرگس کی شادی فی الحال کسی طرح ٹل جائے اور وہ شخص جو کسی قابل نہیں اس کا شوہر نہ بنے۔ خلاف توقع مولوی کفایت اللہ نے اپنی عزت کی خاطر اقبال کو داماد بنانا قبول کر لیا۔ صورتحال اس کے علاوہ کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی تھی، لیکن مولوی نے بہتر فیصلہ ہی کیا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا اس سے نرگس بدنام تو ہوئی تھی، مگر حصول مقصد کے لیے میرے نزدیک یہ ضروری تھا۔ عصر کے بعد نرگس سے میرا نکاح پڑھا ہی دیا گیا۔ اس وقت بھی میں بہت محتاط اور چکنا تھا۔ دوسرے دن صبح جب میں دفتر پہنچا تو ایک اور واقعہ پیش آیا۔ وہ انگریز افسر ولسن جس نے چھوٹے خان کی سفارش پر مجھے سرکاری نوکری دی تھی، اس کی طرف سے میری طلبی ہو گئی۔ میں اس پر چکرایا کہ صاحب بہادر نے مجھے کیوں بلوایا ہے۔ وہ محکمے کا سربراہ تھا، چھوٹے خان نے ہی طلبی کا پیغام دیا تھا۔
میں نے سوچا کہ کہیں چھوٹے خان ہی نے تو کوئی کارروائی نہیں ڈال دی. اس نے مجھے نوکر رکھوایا تھا تو نکلوانا بھی مشکل نہ ہوتا. اسی نوکری سے اگر مجھے کچھ دلچسپی تھی تو صرف اتنی کہ وہاں کچھ آدم زادیاں بھی ملازم تھیں، ورنہ نوکری رہتی کہ چلی جاتی مجھ پر کیا فرق پڑتا. چھوٹے خان کے چہرے پر اس وقت بھی اداسی کی بدلیاں چھائی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اسے نہیں چھیڑا اور انگریز صاحب بہادر کے پاس پہنچ گیا. ولسن نے مجھے دھیمے لہجے میں مخاطب کیا تو میرا حوصلہ کچھ بڑھا. اس نے کہا، اقبال، تم ہمارا وائف ماریا کو تو جانتا ہے نا؟ میں انکار نہ کر سکا. جی ہاں. میرا انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی اعتراف جرم کر رہا ہوں. ماریا تم کو بنگلے پر بھی لے گیا تھا؟ اس نے نرم آواز ہی میں دوسرا سوال کیا. اس سوال کا جواب دینا اتنا آسان نہیں تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اتنے عرصے بعد یہ گڑا مردہ کہاں سے اکھڑ آیا. مجھے خاموش دیکھ کر ولسن پھر بول اٹھا، اقبال، تم جھوٹ نہیں بولے گا، سمجھا؟ اب اس کا لہجہ قدرے سخت ہو گیا. بنگلے کا نوکر لوگ ہم کو بتا چکا ہے کہ تم بھی ان دنوں بنگلے پر آتا رہا ہے جب ہم آؤٹ آف اسٹیشن تھا. ولسن کی اردو دوسرے انگریزوں کی نسبت قدرے بہتر تھی. ولسن کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی. میری سٹی گم ہو گئی اور اتنا وقت نہیں تھا کہ میں گمشدہ سٹی کو تلاش کر سکتا. جواب دیے بغیر وہاں سے میرا 9-2-11 ہونا بھی ناممکن تھا. سنو اقبال، مجھے بولنے کا موقع دینے کے بعد اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا، ماریا سے بھی ہم پوچھ گچھ کر چکا ہے کہ وہ تم کو کس لیے پورا 10 دن بنگلے پر بلاتا رہا. کوئی جواب دینے سے پہلے تم اس کا خیال رکھنا اقبال. سچ بولے گا تو ہو سکتا ہے ہم تم کو معاف کر دے، ورنہ ہم جو سلوک ماریا سے کیا تمہارے ساتھ بھی کر سکتا ہے، یعنی تم کو نوکری سے نکال دے. بولو تم کیا کہتا ہے؟ معلوم نہیں ماریا نے اپنے شوہر کو کیا کیا بتا دیا تھا اور اس کی نوبت کیوں آئی تھی. کہیں وہ کسی اور کے ساتھ تو رنگے ہاتھوں نہیں پکڑی گئی، ورنہ اتنے دن بعد اس قصے کا کیا مطلب تھا؟ میں نے سوچا، مگر اس بدبخت انگریز سے میں کس طرح اپنے خیال کی تصدیق کرتا؟ ہم جانتا ہے تم خود سے ہمارے بنگلے پر نہیں گیا ہوگا، تم کو ماریا ہی ادھر لے گیا ہوگا. یہ کہہ کر گویا اس نے میری ہمت بڑھائی. میں سوچنے لگا کہ ولسن کو یقیناً کسی طرح اپنی بیوی کی بد کرداری کا علم ہو گیا ہے. سو میں نے اعتراف جرم کے لیے تمہید باندھی. مجھے معاف کر دیں سر کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا. وہی تو ہم معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ہوا کیا. جو بھی تم بولنا مانگتا صاف صاف بولو. میں نے ڈرتے جھجکتے اشاروں کے نایوں میں بتا ہی دیا جو وہ معلوم کر رہا تھا. ویری گڈ اقبال. میری توقع کے برعکس وہ خوش ہو کر بولا، ہم خوش ہوا کہ تم ماریا کی طرح جھوٹ نہیں بولا. ہم جانتا ہے کہ وہ عورت اچھا نہیں، ہم اسی لیے اس کو چھوڑ دیا، ڈائیورس دے دیا اس کو. یہ کل کا بات ہے کہ ایک ہندوستانی چھوکرا کو وہ بنگلے پر لایا. کل ہم دفتر سے جلدی بنگلے پہنچ گیا، بس پھر ہم کو سب کچھ پتہ چل گیا. نوکر لوگ نے بتایا کہ ماریا بہت روز سے ایسا کرتا رہا ہے. پہلے تو ماریا بھی ہم کو جھوٹ بولا، پھر اس کو بھی زبان کھولنا پڑا. ایسا عورت کو ہم کس طرح اپنے پاس رکھتا جو انڈیا کے لوگ کو بھی نہیں چھوڑتا. اقبال، اگر تم جھوٹ بولتا تو ہم تم کو بھی ادھر نوکری سے نکال دیتا. اب یہ بولو اقبال کہ تمہارا ایسا کوئی فرینڈ ہے، گرل فرینڈ کے بوائے فرینڈ، جس سے تم کوئی بات نہیں چھپاتا، ہر راز کا بات کر سکتا ہے؟ آخر میں صاحب بہادر نے بظاہر غیر متعلق سا سوال کیا. جی نہیں سر، میں نے جواب دیا جو قطعی درست تھا. آگے بھی اس ڈپارٹمنٹ میں یا باہر تمہارا کوئی فرینڈ بن گیا تو تم اپنا زبان بند ہی رکھے گا. ولسن کا لہجہ تاکیدی تھا. اگر تم اس کے خلاف کیا اور کبھی کسی کو کچھ بولا اور ہم کو خبر ہو گیا تو تمہارا نوکری فنش. ہم سمجھتا ہے کہ تم اپنا نوکری بچانے کو زبان نہیں کھولے گا. ٹھیک بولا نا ہم؟ بالکل سر، میں نے اسے یقین دلایا. ایسا ہی ہوگا سر، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا. میں سمجھ چکا تھا کہ اس نے مجھے زبان بندی کی خاطر ہی بلایا تھا. تم جا سکتا ہے، ولسن نے مجھے مخاطب کیا. میں اس کے کمرے سے نکلا تو جی پر کچھ بوجھ سا تھا. ماریا کے ساتھ بہرحال میرا کچھ اچھا وقت گزرا تھا. اس نے مجھے قرب کے بہت سے نئے آداب سکھائے تھے. اس دن میں دفتر سے لوٹ کر آ رہا تھا تو راستے میں مولوی کفایت اللہ سے مٹبھیڑ ہو گئی. اب میں اس کا صرف پڑوسی نہیں باقاعدہ داماد بن چکا تھا، اس لیے نظر بچا کر گزر جانا خلاف مصلحت بھی تھا اور ناممکن بھی. اقبال کا ناہنجار باپ مجھے بالے کہتا تھا، سو مولوی نے بھی مجھے اپنی دامادی میں قبول کرنے کے بعد اظہار شفقت کے لیے یہی ضروری سمجھا. قریب آتے ہی وہ کہنے لگا، بالے میاں آج مغرب کے بعد گھر آ جانا. مولوی سے نگاہ ملاتے ہوئے میری ہوا خراب ہو رہی تھی.
میں رک گیا تھا مگر دانستہ نظریں نیچے کیے کھڑا رہا۔ مولوی نے غالباً اسے میرا اظہار پشیمانی جانا۔ ارے میاں، جو ہوا خاک ڈالو اس پر، تمہیں اس قدر پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب اس بدذات مولوی کو میں یہ کیسے بتا دیتا کہ ہرگز کوئی ایسی بات نہیں۔ مجھے تو یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ اقبال کی آنکھیں دیکھ کر یہ اندازہ نہ لگا لے کہ اس کے جسم پر میرا قبضہ ہے۔ جب وہ قبضہ چھوڑ دینے کے باوجود حقیقت تک پہنچ گیا تھا تو اس وقت کیسے چوک جاتا؟ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس نے مزید کہا، دیکھو میاں، اللہ کو جو منظور ہے وہی ہوتا ہے۔ پھر مولوی نے خود ہی اپنے گھر بلانے کی وجہ بتا دی۔ کل تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی اور میں نے تمہیں دم کر کے پانی پلایا تھا۔ میرے معمولات کا تو تمہیں علم ہوگا ہی۔ میں روزانہ بعد مغرب ضرورت مندوں کا روحانی علاج کرتا ہوں، جن لوگوں پر جنات۔ مولوی اپنی بکواس کرتا رہا اور میں بدستور نظریں جھکائے سنتا رہا۔ اس دوران میرا ذہن تیزی سے کوئی تدبیر سوچنے میں مصروف تھا۔ میں بھلا خود اپنی موت کا سامان کیسے کر لیتا؟ آخر مجھے ایک تدبیر سوجھ ہی گئی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، میں شہناز کو بھیج دوں گا، آپ پانی دم کر کے دے دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، وہ فوراً راضی ہو گیا۔ صرف 7 دن کا علاج ہے، انشاءاللہ پھر کبھی کوئی جن تمہارے قریب نہیں پھٹکے گا۔ بہتر ہے۔ یہ کہتے ہی میں اسے سلام کر کے یوں آگے بڑھا جیسے موت کے منہ میں جاتے جاتے بال بال بچا ہوں۔ حقیقت بھی یہی تھی، اگر میں اس مولوی کو غصہ نہ دیتا تو خدا جانے وہ میرا کیا حشر کرتا۔ گھر میں داخل ہونے تک میں یہ سوچ چکا تھا کہ اب زیادہ ٹھنڈا کر کے کھانا قطعی مناسب نہیں۔ جتنی جلد ممکن ہو اپنا ٹیڑھا الو سیدھا کرو اور یہاں سے چمپت ہو جاؤ، ورنہ کسی دن مولوی کفایت اللہ جیسا خطرناک آدمزاد پچھاڑ کر سینے پر چڑھ جائے گا۔ اسی روز میں نے اقبال کی بہن شہناز کے ذریعے نرگس کو پیغام بھجوانے کا فیصلہ کر لیا۔ مغرب کے بعد شہناز کو دم کیا ہوا پانی لینے مولوی کی حویلی جانا ہی تھا۔ نرگس کے حصول کی خاطر میں عرصہ دراز سے خوار ہو رہا تھا۔ میں ایک جن ہونے کے باوجود اپنی محبوبہ کا قرب حاصل نہیں کر سکا تھا۔ اس ناکامی کا اصل سبب مولوی کفایت اللہ ہی تھا۔ وہ کمبخت خزانہ حسن پر کسی سانپ کی طرح پہرہ دار بنا بیٹھا تھا۔ خود نرگس کو بھی اس نے جنات سے بچاؤ کے جانے کتنے وظیفے سکھا رکھے تھے۔ وہ ظالم اتنی چنٹ تھی کہ اپنے قریب کسی جن کی موجودگی کو محسوس کر لیتی تھی۔ اقبال اسے عشق لڑا رہا تھا اور وہ اقبال سے کہ میں درمیان میں کود پڑا۔ ظالم ایسی پاک دامن نکلی کہ میں اس کے حصول کی خاطر علی علیش سے اقبال بن گیا، تو بھی مجھے شادی سے قبل ایک حد میں رکھا۔ نتیجتاً میں ٹاپتا رہ گیا۔ نکاح کے بعد اب وہ اقبال کی بیوی بن چکی تھی۔ اب نرگس کے پاس یہ کہنے کا جواز نہیں رہا تھا کہ شادی کے بعد ہی وہ مجھے حد سے گزرنے کا موقع دے سکتی ہے۔ صبر کی بھی کوئی آخر حد ہوتی ہے۔ میں نے نرگس کے لیے اب تک بہت صبر کیا تھا، صبر بھی قیامت کا اب پیمانہ چھلکنے والا تھا۔ وہ تو حقیقت ہے کہ میں نے نرگس کا قرب حاصل کرنے ہی کی خاطر ایک آدم ذات کے جسم پر قبضہ کر لیا تھا، مگر اب مجھے جن کی بجائے آدمی بن کر رہنے میں زیادہ مزہ آنے لگا تھا۔ جن ہونے کی حیثیت سے مجھے ایسی قوتیں حاصل تھیں جو کہ آدم زادوں کو میسر نہیں ہوتی، لیکن آدم زاد کی مجبوریوں میں بھی بڑا لطف تھا۔ ہزار خطرات کے باوجود بھی میں آدم زاد ہی بنا رہنا چاہتا تھا۔ نرگس کو تو یوں بھی میں اقبال کے جسم کا سہارا لیے بغیر حاصل نہ کر پاتا۔ پھر میں نے شہناز سے پیغام بھجوا ہی دیا۔ وقت ملاقات وہی تھا، یعنی عشاء کے بعد، جب دونوں گھروں میں چھم چھام ہو جائے۔ اس رات جب سبھی سو گئے تو میں چپکے سے چھت پر پہنچ گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ نرگس مجھ سے پہلے اپنی چھت پر موجود تھی۔ تم ادھر آؤ گی یا میں ادھر آ جاؤں؟ میں نے اسے مخاطب کیا۔ میرے اور اس کے درمیان جو چھوٹی سی دیوار حائل تھی، اسے بآسانی عبور کیا جا سکتا تھا۔ کل ہی تو ہمارا نکاح ہوا ہے اور آج ہی تم نے مجھے بلوا لیا۔ گزشتہ رات بھی بڑی مشکل سے کاٹی ہے۔ یقین کرو کہ ان فضول باتوں کو چھوڑ دو۔ وہ تیزی سے بولی، کیا بات ہے؟ جلدی سے کہہ دو۔ ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہیں ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اور میری طبیعت جو اتنے دن سے خراب ہے، اس کا تمہیں کوئی خیال نہیں؟ میں نے اس کا نرم و نازک ہاتھ تھام لیا۔ ہاں، سنا تو تھا میں نے بھی کہ جب شریف بھائی سے میرا… وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر خود ہی بولی، نکاح ہونے والا تھا تو اچانک تمہاری طبیعت بگڑ گئی تھی۔ کوئی مجھے شاید یہ بھی بتا رہا تھا کہ ابا جی نے تمہیں دم کر کے پانی بھی پلایا تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ صدمے سے تمہاری طبیعت خراب۔ وجہ یہی تھی، میں جلدی سے بول اٹھا۔ پتہ نہیں لوگ کیا کیا باتیں بنانے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ اقبال کے جن پر کسی جن کے قابض ہونے کی بات نرگس نے بھی سن لی ہوگی۔ خیر یہ بتاؤ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ شہناز جو پانی تمہارے لیے دم کرا کے لے گئی تھی، یقیناً پی لیا ہوگا تم نے نا؟ ناغہ نہ کرنا،
ویسے تو ابا جی خود بھی خیال رکھیں گے۔ مجھے اس ذکر سے چڑ ہو رہی تھی۔ شہناز پانی تو دے گئی تھی، مگر ظاہر ہے میں اسے کیوں پیتا؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کی خاطر کہا، میرا علاج تو تم ہو، مگر تمہیں اپنے بیمار کی خبر ہی نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ ہونٹ سے لگا لیا۔ چاندنی رات میں نرگس کا حسن ایسا جادو جگا رہا تھا کہ مجھے خود پر قابو پانا محال ہو گیا۔ میں نے ایک ہی جست میں درمیانی دیوار عبور کر لی، پھر نرگس کو اپنی بازوؤں میں بھر لیا۔ نکاح ہونے کے بعد اب وہ مجھ پر اور میں اس پر حلال ہو چکا تھا۔ انہی لمحات میں اچانک عقب سے مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور میں چونک اٹھا۔ یہی حالت نرگس کی ہوئی تھی۔ وہ زینے کی طرف لپکی۔ ایک دوسرے کے لیے حلال یا جائز ہونے اور بے حیائی میں جو فرق ہے، نرگس کو یقیناً اس کا علم تھا۔ قدموں کی چاپ عقب سے آئی تھی۔ اس طرف اقبال کے گھر کی چھت تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ شہناز تھی جو اب درمیانی دیوار تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے دیوار پھاند کر اس تک پہنچنے میں دیر نہیں کی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا وہ بول اٹھی، معلوم نہیں کیسے بڑے بھیا کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے آپ کا بستر خالی دیکھ کر ادھم مچا دیا۔ میں پہلے ہی سے جاگ رہی تھی، مجھے معلوم تھا کہ آپ چھت پر ہیں، جلدی سے نیچے چلیں، ابھی تو امی جاگی ہیں، کہیں ابا بھی نہ جاگ اٹھیں۔ شہناز نے جلدی جلدی مجھے صورتحال سے آگاہ کیا اور الٹے قدموں لوٹ گئی۔ خدا تمہیں غارت کرے اقبال کے بڑے بھیا۔ افضال کو میں نے دل ہی دل میں کوسا اور شہناز کے پیچھے لپکا۔ اقبال کے سب سے بڑے بھائی کا نام افضال تھا، اس سے چھوٹے کو نہال کہتے تھے۔ اقبال کا نمبر تیسرا تھا۔ نہال تو خیر میرے لیے پھر بھی قابل برداشت تھا، مگر افضال بڑا ہونے کا پورا فائدہ اٹھاتا تھا۔ اس کے لچھن بھی کچھ اچھے نہیں تھے۔ نہال تو سیدھے سبھاؤ رہتا، مگر افضال جیب میں چاقو ڈالے پھرتا۔ اس کی صحبت اچھی نہیں تھی، اس کا مشغلہ محض آوارہ گردی تھا۔ مجھ سے تو جانے کیوں وہ خار کھاتا۔ اسی ملون نے اس وقت رنگ میں بھنگ ملا دیا تھا۔ میں پیچ و تاب کھاتا ہوا زینے سے اترا۔ زینے سے ملا ہوا ہی بیت الخلا تھا۔ میں نے نیچے آتے ہی خاموشی سے بیت الخلا میں سرک لیا۔ فوری طور پر مجھے اپنے بستر سے غائب ہونے کا یہی بہانہ سوجھا۔ آنگن میں نیم تاریکی تھی، اس لیے شاید کسی کی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ کمروں کے اندر کی کچھ روشنی باہر آنگن میں بھی آ رہی تھی، جو ناکافی تھی۔ ارے تو کہاں چلی گئی تھی کمبخت؟ میں نے اقبال کی امی رحیمن کی آواز سنی۔ بالے بھائی کو ڈھونڈ رہی تھی، شہناز کی گھبرائی ہوئی سی آواز آئی۔ مگر گئی کہاں تھی اسے ڈھونڈنے؟ رحیمن شہناز ہی کو کھمبا سمجھ کر نوچنے لگی۔ چھت پر وہیں دیکھنے گئی تھی۔ شہناز کے منہ سے سچی بات نکل گئی۔ اس وقت تو اسے چھت پر ڈھونڈنے گئی تھی؟ افضال کی بلند اور منحوس آواز سنائی دی۔ تیرا دماغ تو درست ہے؟ آہستہ بول کمبخت، کہیں تیرے ابا نہ جاگ جائیں، رحیمن نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا۔ جاگ چکا ہوں میں، سب کچھ سن بھی لیا ہے میں نے۔ اقبال کے باپ افضل کی گرج ابھری۔ جائے گا کہاں وہ؟ پیشاب کرنے گیا ہوگا۔ پہلے میں بھی یہی سمجھا تھا ابا، مگر وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ افضال بول اٹھا، لاؤ مجھے لالٹین دو، میں دیکھتا ہوں۔ ذرا ہی دیر بعد افضل کی آواز قدرے قریب سے آئی۔ وہ غالباً اپنے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ پھر میں نے قدموں کی چاپ قریب آتے سنی تو پاس ہی رکھے پیتل کے لوٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ لوٹے میں پانی موجود تھا۔ میں نے بیت الخلا میں اپنی موجودگی ظاہر ہونے کی غرض سے زوردار آواز میں پانی نیچے گرایا۔ سن لو کمبختو، وہ یہی ہے۔ افضل تقریباً چیخ اٹھا۔ اس بدذات افضال کو تو میں بھی مزہ چکھاتا ہوں۔ قدموں کی چاپ اور آواز دور ہونے لگی۔ سارے گھر کو جگا دیا کمبخت نے۔ اس پر جھوٹ بول رہا تھا کہ یہاں بھی دیکھ لیا، وہاں بھی دیکھ لیا۔ اقبال کے بڑے بھائی کو اس کا باپ برا بلا کہہ رہا تھا، اس سے مجھے خوشی ہی ہوئی۔ لوٹے سے پانی بہا کر میں بیت الخلا سے باہر آ گیا اور پھر ہاتھ دھونے کے بعد ننھی معصوم جان بنا ہوا اندر کمرے میں پہنچ گیا۔ وہاں میں نے افضال کی سڑائی ہوتے دیکھی۔ پھر رحیمن نے درمیان میں آ کر بیٹے کو شوہر کے پنجہ ستم سے آزاد کرایا۔ میری طرف نظر اٹھاتے ہوئے افضال کی آنکھوں میں جیسے خون نظر آیا تھا۔ میں نے عین وقت پر بیت الخلا سے اپنی برآمدگی ظاہر کر کے اسے جھوٹا ثابت کرا دیا تھا۔ جب رحیمن، افضل، نہال اور شہناز سبھی کمرے سے چلے گئے تو افضال نے مجھے مخاطب کیا، پالے میں تجھے دیکھ لوں گا ذلیل، تو آدھے گھنٹے سے غائب تھا اور میں نے سارے گھر میں تجھے ڈھونڈ لیا تھا، بتا کہاں مر گیا تھا؟ میں اور افضال ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ میں ایسا بن گیا جیسے میری آنکھ لگ گئی ہو۔ افضال کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں واقعی خواب و خرگوش کے مزے لے رہا ہوں، مصنوعی خراٹے بھی نشر کرنے لگا۔ کمینگی مت دکھا، مجھے معلوم ہے تو جاگ رہا ہے، افضال بولا بلکہ غرایا۔ وہ شاید اس لیے بھی مجھ سے جلتا تھا کہ میں کماؤ پوت تھا اور وہ نکما۔
पलकों के दरमियान जरा सी झरी बनाकर मैंने देखा तो पता चला कि अफजाल अपनी चारपाई से उठकर मेरी तरफ बढ़ रहा है। इसके हाथ में खुला हुआ चाकू था। बड़े भैया, मैं घबराकर बोल ही उठा कि कहीं वो जालिम अपने छोटे भाई के चक्कर में मुझे ही न मार डाले। वो अब मेरी चारपाई तक पहुंच गया था। चीखा चिल्लाया तो गर्दन पर चाकू फेर दूंगा। इसने मुझे दहलाना चाहा, इसलिए जो कुछ पूछूं सच सच बता दे। बोल, कहाँ गया था तू? भला कोई खुले हुए चाकू के सामने भी झूठ बोलने की जसारत कर सकता है? सो मैंने बता दिया, छत पर गया था। ये अल्फाज अदा करते हुए मुझे छत पर जाने का बहाना भी सूझ गया। मैं बहरहाल किसी सूरत ये राज अफशा नहीं कर सकता था कि छत पर नरगिस से मिलने गया था। छत पर? वो हैरत से बोला। वहां क्या करने गया था? कल शाम छत पर मेरी अठन्नी गिर गई थी, इसे ढूंढने गया था। मैंने सोचा हुआ बहाना बना दिया। तो मिल गई तेरी अठन्नी? अफजाल के लहजे में जैसे जहर ही जहर भरा हुआ था। जी नहीं बड़े भैया, मैं गड़बड़ा गया। मुझे एक और बात भी याद आ गई थी जिसे पहले बहाना बनाते हुए भूल गया था। तो ये थी सामीन आज की नशिस्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नशिस्त में। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह निगहबान।